بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان لڑکوں کا اعتکاف میں بیٹھ کر ہنسنا، کھیلنا، مذاق کرنا اور مسجد میں شور کرنا، مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھنا۔ یہ ایک بزرگ کی جانب سے سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل بچے، بالخصوص نوجوان، وہ بہت زیادہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور اکثر وہ محلے کے بچے آپس میں دوست بھی ہوتے ہیں، تو مسجد کے اندر مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ گپے لگاتے رہتے ہیں، اونچی اونچی ہنستے رہتے ہیں، اور انہوں نے مسجد کو ایسے بنایا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی باہر وہ کسی چوپال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو مسجد میں، ایسے بچوں کو یا ایسے لڑکوں کو ہم مسجد سے باہر نکال سکتے ہیں؟ اور اس لیے کہ وہ دوسرے معتکفین جو بزرگ اور معمر حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عبادات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اعتکاف ایک بہت ہی افضل اور فضیلت والی عبادت ہے، اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا جو نوجوان لڑکے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، تو بلا شبہ ان کی یہ غلطی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے اعتکاف کے ثواب میں بھی کمی واقع ہوگی، اور اگر وہ بہت ہی زیادہ حدود سے متجاوز ہو جائیں، یعنی حدیں پھلانگ لیں، مسجد کو بالکل ہی چوپال بنا لیں، تو بعض دفعہ بالکل یہ ثواب سے محرومی یا گناہوں کا گناہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان نوجوان بچوں کی اصل ضرورت ہے تربیت کرنے کی۔ یہ حل نہیں ہے کہ ان کو مسجد سے بھگایا جائے۔ ان کو اعتکاف کے مسائل پر یا مسجد کے آداب پر جو علماء کرام نے رسائل لکھے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے بھی ان کو جو ہے وہ مسائل ان کو بیان کیے جائیں، مسجد کے آداب ان کو سکھائے جائیں، ان کی تربیت کی جائے، اور ان کو جو ہے وہ مسجد کے آداب سکھائے جائیں۔ اسی طرح اگر پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ جو بزرگ حضرات وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بجائے اپنی عبادات میں بہت زیادہ مصروف ہونے کے یا بچوں کو ڈانٹنے کے یا ان پر غصہ نکالنے کے، اور بجائے اگر پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائیں، تو اس سے یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور بچوں کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ تو مسجد میں بچے آتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک تو صرف چند بابے ہی مسجد میں ہوتے تھے۔ تو اب الحمدللہ نوجوان نسل نے بھی مسجدوں کا رخ کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئین ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تھوڑی بہت ان کی باتوں سے صرف نظر بھی کرنا چاہیے، اور تھوڑی سی جو ہے نا ان کو رعایت بھی دینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو مسجد کے آداب سکھائے جائیں۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے نوجوانوں کو تھوڑا سا متوجہ کیا جاتا ہے اعمال کی طرف، اور ان کو مسجد کے آداب سکھائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ وہ متوجہ بھی ہوتے ہیں اور دین سیکھتے بھی ہیں، ان میں بہتری بھی آتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ جو 60 اور 70 کی دہائی میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ان کی طرح یہ سنجیدہ نوجوان نہیں ہو سکتے، تو ان سے اس طرح کی سنجیدگی کا مطالبہ کرنا یا توقع رکھنا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے نا وہ آپس میں پیار اور محبت، ایک دوسرے کو دین سیکھنے سکھانے کا، مسجد کے آداب کی رعایت رکھنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کو مسجد سے بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص جب کہ وہ ایک اعتکاف کا عمل شروع کر چکا ہے۔ ہاں، اگر گزشتہ کئی سالوں کے تجربات سے مسجد انتظامیہ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل ہی ناقابل اصلاح ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو مسجد انتظامیہ شروع میں ان سے معذرت کر سکتی ہے کہ بھئی آپ، یا ان سے کوئی عہد لے سکتی ہے کہ بھئی پچھلی دفعہ میں آپ سے اس سے متعلق یہ شکایت آئی تھی، تو آپ اگر تو ان شکایات کا ازالہ کریں گے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ تو شروع میں اس طرح کوئی ایسا کوئی عادی مجرم ہے اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے معذرت کی جا سکتی ہے، لیکن جب اس نے ایک عمل شروع کر لیا ہے تو اب اس کو مسجد سے نکالنا یا اس کو بہت زیادہ ڈانٹنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔